گناہوں میں بڑا گناہ اکبر الکبائر وہ یتیم کا مال ہڑپ کرتا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے ساتھ، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، مجھ میں اعتدال نہیں ہے، یہ مجھ سے خواہ زیادتی ہو جائے گی، کہیں ڈانٹ ڈپٹ کر لوں گا، کہیں ان کی چیزیں مجھ سے میرے مال میں مل جائے، میں نہیں کر سکتا۔ تو پھر صرف یہ نہیں کہ ان کے مال سے بچو، ان کے ساتھ رشتہ بھی نہیں کرو۔ کیوں؟ وہ بچی بے باپ آپ کے نکاح میں آ گئی، آپ کے بیٹے کے نہیں، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، آپ جس طرح چاہتے ہیں اس کو رگڑتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ جس کا باپ ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہو سکتا، وہ آ کے پوچھتا ہے کہ میں نے بیچی تو نہیں ہے، میں نے نکاح میں دی، میری بچی کے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، بس نکاح کر لو جو اچھی لگے تم کو عورتوں میں سے۔ شادی کے لیے ایک مرحلہ محبت کا بھی ہے، ایک ایسی شادی ہونا چاہیے کہ آدمی کو رغبت ہو، شوق ہو، چاہتا ہو یہ کب رات آئے گی، کب سورج ڈوبے گا، اندھیرا چھا جائے گا۔ اہل فلاح اور صلاح رات کا کام دن میں نہیں کرتے، شریف گھرانے اور خاندان باحیا اور باتہذیب ہوتے ہیں، دن میں بہن بھائی ہے، والدین ہے، آمد و رفت ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں رات کو بھی بیوی سے حدود میں ملو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زیادتی سے صبح لوگوں سے مل نہ سکے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ مولوی کی شکل میں درندہ ہے، انسان نہیں ہے، کوئی اور جانور ہے۔ یہ قرآن معاشرت سے کہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ موبائلوں پر آپ آشنائی اور لوگ عورتوں کے ساتھ لڑتے رہے، حرام ناجائز، لیکن جب ایک لڑکی آپ کے نسبت میں آ رہی ہے تو جانی پہچانی ہو، ایک آدھ دفعہ دیکھی بالی ہو، اور اس زمانے میں تو ویسے ہی لوگ تصویر وصیر سے کام کرا دیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ اور میرے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا، اس کی شادی ہو گئی، وہ گھر نہیں جا رہا تھا، ہم نے ان سے پوچھا کہ بس آپ لوگ چھوڑو، تو ان کے والد صاحب آئے، ان کو کہا کہ گھر پہ کہاں سے گھر؟ دلہن کا وہ تو آپ کی ہے، میری نہیں ہے، آپ اپنے لیے لائے۔ اور یہ کیا کہا؟ مجھ سے پوچھا تھا، میں شروع میں کہہ چکا تھا کہ میں یہاں شادی نہیں کری، رقبل گار کا تزان کرا، اس کی ماں تو گزر جب بے خبر، غلط بات ہے۔ اس کے باپ کو ہر طرف سے ملامت کیا گیا کہ ایسا نہیں، لڑکی کا کچھ اختیار تو ہو، اس لیے کہ ایجاب قبول شرط ہے نکاح کے لیے، فریقین کا ہاں ہونا شرط ہے، اس کی حکمت سمجھنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جب بھی رشتہ ہو تو لڑکی آ کے بیٹھ جائے کرسی پر، لڑکا بھی بیٹھ جائے، درمیان میں کھانے پینے لگ جائے، جیسے اس زمانے میں ناروا ماحول ہے، یہ بھی فحاشی و عیاشی۔ فقہاء نے لکھا ہے جب لڑکا دیکھ رہا ہو تو لڑکی کو پتہ نہ ہو، اور لڑکی دیکھ رہی ہو تو لڑکا نہ دیکھتا ہو۔ التشبہ فی الاسلام، دارالعلوم دیوبند کے محترم مولانا قاری طیب کی لکھی ہوئی کتاب دیکھو، یہ مسئلہ لکھا ہے، بس اسلامی تہذیب و تمدن آج کل اس کا نام پسندیدہ شادی، دل چاہنے والی شادی۔ تین موقعوں پر بہت خیال رکھنا چاہیے، ایک نام رکھنے میں، اور دوسرا رشتہ کرنے میں، اور تیسرا پڑوس اختیار کرنے میں۔ یاد رکھو، ورنہ اپنے گھر جا نہیں سکو گے، حالات خراب ہے، پڑوس خراب ہے۔ جب پڑوس اچھا ہوگا آپ کی سلطنت ہوگی محلے میں، اس علاقے میں آپ بادشاہ ہوں گے، سب رعایا ہے آپ کا۔ اس لیے حدیث میں ہے بدترین آدمی وہ ہے جو پڑوسن کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، وہ تو بھابھی ہے، تو ہماری چچی اور مامی ہے، کوئی اور ہاتھ ڈالے تو ہم جان لڑا دیں گے اس کو، اس کی عزت کو ہم خراب کریں۔ ایسے بے حیا و بدذات بے شرف، پیغمبر کو کتنا صدمہ ہے۔ آپ نے کہا بدترین انسان ہے وہ جو پڑوسن پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ اسلام سے پوچھو معاشرہ، اشرف علی صاحب نے سچ لکھا ہے، آداب المعاشرہ۔ الحمدللہ۔